پنجاب میں مارشل لا لگا ہوا ہے، مارشل لا پلس ہے تحریک انصاف کے لیے۔ ورس حالات ہیں اس وقت پنجاب کے کہ 4 لوگ نہیں یہ تحریک انصاف کے اکٹھے ہونے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جس دن عمران خان صاحب کی کال آئے گی، جو فائنل کال ہوگی، عوام کا اعتماد نہیں ہے اس حکومت کے اوپر، تو یہ حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے یہ انتہائی پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے کہ خان صاحب کے اوپر یہ جو وہ پابند سلاسل انہیں کیا گیا ہے، الحمدللہ وہ ان کے رتی بھر بھی انہیں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے، وہ ان کا مورال بالکل ہائی ہے، بالکل بھی وہ پریشان نہیں ہے۔ لوگوں نے مجبور ہو کر یہ اعلانات کیے یا پریس کانفرنسز کی یا جیسے بھی انہیں پارٹی چھڑوائی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر ڈار صاحب۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جمعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کی کال دی تھی، آج احتجاج کی کال تھی، آپ نے تو سیالکوٹ سے احتجاج نکالا، کیسے نکالا؟ 144 لگی ہوئی ہے اور پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑی گیدرنگ نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ کس کا انتظار کر رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں علی بھائی، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں دفعہ 144 نہیں لگی ہوئی، پنجاب میں مارشل لا لگا ہوا ہے، مارشل لا پلس ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، اس وقت پنجاب میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر، عمران خان صاحب کی تصویر پکڑ کر سڑکوں پر آ کر عمران خان صاحب کو زندہ باد کہنا، عمران خان کو رہا کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو بھی لوگ اتنے ورس حالات ہیں اس وقت پنجاب کے کہ 4 لوگ نہیں یہ تحریک انصاف کے اکٹھے ہونے دیتے۔ میں آج ہی کی آپ کو بات بتاتا ہوں، آج آپ نے جیسے احتجاج نکالا، میں وہی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ آج صبح 7 بجے ہی 2 پرزنر وین اور 3 ڈالے ہمارے گھر کی جو مین سڑک ہے اس کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں صبح 7 بجے۔ اوکے، مجھے پتہ چلتا ہے، اطلاع ملتی ہے جی کہ باہر اس طرح پولیس کی 2 پرزنر وین اور 3 ڈالے آگے، ہمارے گھر کے ایک بیک سائڈ پہ چھوٹا گیٹ ہے۔ میں صبح 8 بجے، احتجاج ہمارا تھا کوئی 10 ساڑھے 10 بجے، صبح 8 بجے ہی میں اپنی والدہ کو موٹر سائیکل کے اوپر بٹھاتا ہوں اور پچھلے گیٹ سے میں اور میری والدہ نکل جاتے ہیں موٹر سائیکل، ریحانہ ڈار صاحبہ، جی بالکل۔ اور میں جہاں احتجاج کی کال دی ہوئی تھی اس جگہ کے قریب میں، میری والدہ اور 5-6 اور لوگ جو ہیں، ہم صبح 8 بجے جا کے بیٹھ جاتے ہیں 2-2.5 گھنٹے۔ اور نکل کیوں ہم صبح 8 بجے گئے؟ کیونکہ اگر ہم نہ نکلتے تو انہوں نے پورے گھر کا محاصرہ کر لینا تھا جیسے یہ پہلے کرتے ہیں، اور ہم نے باہر نکل ہی نہیں پانا تھا۔ تو یہ تو حالات ہوئے ہیں اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں اس وقت جو لوگ بھی تحریک انصاف کے باہر آ رہے ہیں، میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور پھر ابھی یہ جو احتجاج کی کالز آ رہی ہیں، بنیادی طور پہ تو یہ ایک ٹوکن احتجاج ہم لوگ کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے پارٹی ورکر کو جو ہے وہ متحرک رکھ سکیں، فعال رکھ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی جس دن عمران خان صاحب کی کال آئے گی، جو فائنل کال ہوگی عمران خان صاحب کی طرف سے، جس میں وہ صرف پارٹی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کو بھی اپیل کریں گے کہ آپ لوگ باہر نکلیں سڑکوں کے اوپر۔ یہ کب تک وہ کال کریں گے خان صاحب؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ باہر ساری عوام بھی نکلے، خان صاحب یہ کال کب تک دیں گے؟ دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالی ایکسپیکٹڈ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ودن کوئی 1.5-2 ماہ کے اندر، اگست کے بعد، ہاں انشاءاللہ تعالی یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں بھی جتنی تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھرپور ایک مرتبہ جو اپنا زور ہے، جو سٹرگل ہے، وہ کوشش ہے، اور پارٹی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پھر عوام بھی باہر ہے۔ کل خان صاحب نے ایک بیان دیا اور بڑے کانفیڈنس سے بیان دی ہے، انہوں نے کہا جی تیاری پکڑ لو، نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ عمر بھائی یہ جو خان صاحب کا کانفیڈنس ہے کس بات پہ ہے؟ کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور یا پھر کیا وجہ ہے؟ یہ بیان کیوں وہاں سے ہے؟ آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی ہے خان صاحب سے، کوئی رابطے چل رہے ہیں کہیں پہ؟
دیکھیں نہ تو اس بیان کی وجہ کوئی رابطے ہیں نہ ہی کوئی یقین دہانی ہے. اوکے. سامنے نظر آ رہا ہے ملک معاشی طور پر ڈوب رہا ہے. ملک کی جو معیشت ہے وہ نہیں ٹھیک ہو پا رہی. ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اسے عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے. یہ حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 1-2 مہینے تک یہ حکومت گر جائے گی, نئے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی, اس طرح کا کوئی ماحول بنے گا, یا ایک تو یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ کا حکومت آ جائے گی؟ آپ کو کیا ان میں سے لگ رہا ہے, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں جب ایک حکومت جو اس وقت ملک کی جو اولین ترجیح ہے وہ تو معیشت ہے, جب ایک حکومت معیشت ٹھیک ہی نہیں کر سکتی اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا, عوام کا اعتماد نہیں ہے اس حکومت کے اوپر, تو یہ حکومت کیسے چل سکتی ہے؟ اس لیے یہ انتہائی پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے, صاف شفاف انتخابات, اور جسے عوام منتخب کریں انہیں حق حکمرانی دیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیے عمر بھائی کہ آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ اور دوسرا خان صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ پہلے یہ بھی کہا کہ ان پہ کوئی تشدد بھی ہوا, اس طرح کی بات بھی کی گئی. آپ کی ملاقات ہوئی, خان صاحب کی صحت کیسی ہے, کیا بات چیت ہوئی, کیا سوچ رہے ہیں اس وقت عمران خان صاحب؟ دیکھیں الحمدللہ جی میں عمران خان صاحب کو ملا ہوں, اور یقین جانے جس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی تو علی بھائی میرے اندر ایک جذبات کا تلاطم جو تھا وہ اس وقت ابھر رہا تھا. انہیں ملنے کے بعد, انہیں دیکھنے کے بعد, ان سے گفتگو کرنے کے بعد جو تھا وہ اس وقت ابھر رہا تھا. انہیں ملنے کے بعد, انہیں دیکھنے کے بعد, ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے ایک قلبی سکون الحمدللہ حاصل ہوا. ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ بھی؟ بالکل ایکسرسائز کر رہے ہیں الحمدللہ, ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے. بڑی زبردست. صحت کے حوالے سے بھی میں نے پوچھنا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے, صحت ٹھیک ہے؟ نہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ان کی صحت ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فٹ فاٹ ہیں الحمدللہ. اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے, ڈائٹ پلان کیا ہے ان کا ویسے آپ کو پتہ ہے اس کا؟ دیکھیں علی بھائی میں خود بھی جیل میں رہا ہوں, میں نے خود بھی جیل بھگتی ہے, میں خود بھی رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر یہ جو وہ پابند سلاسل انہیں کیا گیا ہے الحمدللہ, وہ ان کے رتی بھر بھی انہیں کوئی اس سے پریشانی نہیں ہے. وہ ان کا مورال بالکل ہائی ہے, بالکل بھی وہ پریشان نہیں ہے کہ میں کوئی قید میں ہوں. اور بلند ان کے ارادے ہیں, وہی پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہے الحمدللہ. کیا میسج دیا انہوں نے؟ الحمدللہ ان کا میسج یہی ہے جو آلریڈی وہ کہتے ہیں, وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. آپ کی فیملی کے حوالے سے بات ہوئی؟ عثمان ڈار پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما تھے, بڑا ان کا رول تھا, پھر ایک انٹرویو آیا, اس کے بعد وہ اب آپ نے دیکھا کہ منظر عام سے ذرا غائب ہیں. تو اس حوالے سے کوئی خان صاحب نے, ریانہ ڈار صاحبہ جو کہ بہت ایکٹیو ہیں اور آئرن لیڈی ان کو بھی کہتے ہیں, تو کیا بات چیت ہوئی خان صاحب؟ جی بالکل ہوئی. عمران خان صاحب نے بالکل مجھے کہا کہ عمر آپ کی والدہ جو ہیں وہ بہت بہادر اور جرت مند خاتون ہے, اور اپنی والدہ کو میری سلام دینا, اور میرے علم میں ہے آپ لوگوں نے بڑی تکلیفیں, بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے, اس کے باوجود آپ لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو, مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ عمران بھائی جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے, جو بھی تکلیفیں ہمیں آئیں, جو بھی مصیبتیں آئیں, کسی تکلیف کسی مصیبت کا کوئی دکھ نہیں, کوئی رنج نہیں, کوئی غم نہیں الحمدللہ. اور رتی بھر بھی ہمارے ارادوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ جنگ ہم آخری بال تک آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر لڑیں گے. میرا پورا کنبہ انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. عثمان کے لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا, اور خاص طور پر انہوں نے عثمان کے بارے میں مجھے کہا کہ ایک تو عثمان کو میری سلام دینی ہے, اور دوسرا اسے کہنا ہے کہ اس انٹرویو کی وجہ سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اچھا جی بالکل. مطلب کہ یہ خان صاحب کو ساری بات پتہ ہے عثمان کے حوالے سے, انٹرویو اور یہ سارا معاملہ؟ جی یقیناً ان کے علم ہے. لیکن آپ نے میسج پہنچایا عثمان کو پھر خان صاحب کا؟ ہاں میں نے عثمان کو
عمران خان صاحب کا میسیج پہنچایا. یقیناً عثمان بہت زیادہ جب سے یہ معاملہ ہوا تھا تو اس کے دل کے اندر ایک خلش تو تھی اس چیز کی اور وہ محسوس تو کرتا تھا, لیکن جب میں نے اسے کہا کہ بھئی عمران خان صاحب کا تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. واپس لے لیں گے پی ٹی آئی میں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں ہی پی ٹی آئی میں الحمدللہ. اچھا ایک چیز یہ کلیئر کریں, دیکھیں فواد چودھری صاحب یا اور جتنے بھی لوگ تھے, کسی نے ٹویٹ کیا, کسی نے پریس کانفرنس کی, کسی نے انٹرویو کیا اور کوئی ویسے ہی چپ ہو گیا, تو ان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اب ان میں سے کچھ لوگ بولنا شروع ہو گئے ہیں, تنقید کر رہے ہیں موجودہ قیادت پہ. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے بھی دیجیے گا اور خان صاحب اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں پہلے تو میں آپ کو ایک عرض کروں علی بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے نا تو ماسوائے چند ایک لوگوں کے میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی پارٹی یا عمران خان صاحب کو خوشی سے چھوڑا ہے. لوگوں نے مجبور ہو کر یہ اعلانات کیے, یہ پریس کانفرنسز کی, یا جیسے بھی انہیں پارٹی چھڑوائی گئی. یقیناً میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس حد تک مجبور کیا گیا. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی سے لا تعلقی کی وہ اگر آج موجودہ قیادت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی انگلی اٹھانی چاہیے موجودہ قیادت کے اوپر. خان صاحب رہائی کب دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا ایمرجنسی کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ایمرجنسی خدا نخواستہ لگنے لگی ہے اور اس طرح کے حالات بن رہے ہیں. ایک تو یہ, اور دوسرا عمران خان کی رہائی کب تک ممکن ہے, کس طرح ممکن ہے؟ آیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو آپ کی ایک اس ٹائم لڑائی چل رہی ہے وہ ختم ہوگی تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ سے ہی جو کیسز ختم ہوں گے اور سارے ریلیف ملے گا تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پہلی تو میں آپ کو گزارش کروں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان اس وقت جو معاملات بنے ہوئے ہیں اس سے تو بہت زیادہ جو ہوا دی ہے اور آج بھی دے رہے ہیں وہ موجودہ حکمرانی ہے. کیونکہ اس ساری سچویشن کے جو بینیفیشر ہیں وہ تو موجودہ حکمرانی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے جی یہ آمنے سامنے رہیں اور ہم اس سچویشن ان حالات کا فائدہ اٹھائیں. اور 15 سیٹوں والی جو پارٹی ہے دیکھیں نا, اسے بھی تو حکومت اسی لیے مل جاتی ہے نا کہ یہ جو حالات تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے تو 15 سیٹوں والی پارٹی جو ہے اسے حکومت دے دی جاتی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ جو آپس میں رومانس تھا, کل آصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ تھی, ان کو وہاں پہ جلسہ نہیں کرنے دیا گیا, پھر انہوں نے آزادی چوک پہ جلسہ کیا تو لائٹ بند کر دی گئی. پیپلز پارٹی کے جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں گو مریم گو کے نعرے بھی لگائے. تو یہ آپ تک آپس میں جو ان کا رومانس ہے کب تک چلتا دیکھ رہے ہیں مزید؟ دیکھیں پہلی تو گزارش یہ ایک جیسے ہی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ جو ہے پہلے ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑتے رہے ہیں, کیا کچھ نہیں کہتے رہے, پھر مل کے انہوں نے پہلے بھی جب رجیم چینج ہوئی تو حکومت بنائی, آج پھر انہوں نے مل کے حکومت بنائی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر کی شہادت کے ساتھ ہی جو پیپلز پارٹی کی جمہوریت تھی نا وہ آسمانوں پہ چلی گئی تھی بے نظیر شہید کے ساتھ ہی. آصف زرداری ہیں, انہیں تو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے, جمہوریت کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف جو مسلم لیگ نون ہے یہ بھی اقتدار پرست, نواز شریف صاحب کی خاموش, یہ بھی اقتدار پرست جماعت ہے, کوئی جمہوری جماعت نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب تو اسی دن کے خاموش ہو چکے ہیں میں سمجھتا ہوں جس دن وہ لاہور سے خود ہار گئے ہیں. ان پہ تو اسی دن کا سکتہ طاری ہو گیا ہوا ہے کہ لاہور جسے ہمیشہ سے تخت لاہور کہا جاتا تھا وہاں سے نواز شریف صاحب ہار جاتے ہیں, مریم نواز ہار جاتی ہے, اور پوری پارٹی ان کی جو ہے وہ اگر آج بھی نتائج آنا شروع ہو جائیں عدالتوں سے تو وہ تو 17 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون کی. آپ لوگ اب جو بڑا آپ لوگوں کی گیدرنگ ہونی ہے اور سب نے باہر نکلنا ہے جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایک دو ماہ تک ڈیٹ آ جائے, اس کے لیے ریڈی ہیں, تیاریاں مکمل ہیں آپ لوگوں کی؟
ہاں ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ابھی وقتاً فوقتاً جو پارٹی احتجاج کی کال دیتی ہے اس کی بھی ٹھیک یہی ہے. وجہ، تاکہ ہمارے جو کارکن ہیں، جو ورکر ہیں، وہ متحرک اور فعال رہیں، اور جب انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب کال دیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پاکستان کے عوام بھی باہر سڑکوں پہ نکلیں گے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے گفتگو سنی عمر ڈار صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر اگر عمران خان صاحب کال دیں گے تو صرف تحریک انصاف ہی نہیں، پورا پاکستان جو ہے باہر نکلے گا۔ آج 144 لگی ہوئی تھی، لیکن کہانی سنا رہے تھے سارا، وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح کر کے انہوں نے اپنی والدہ کو بائک پہ بٹھایا اور احتجاج والی جگہ پہ پہنچ کے احتجاج کیا۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔